بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر اپنے وزراء، الفامرا اور درباریوں کو بہت سے انعامات سے نوازا اور عوام کو بھی کئی ٹیکس معاف کر دیے، بہت سے قیدی رہا کر دیے۔ پیارے بچوں، اپنے مالا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑے ہوں گے۔ مالا ایک ذہین و فتح اور مزہ والے تھے۔ وہ ایک بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر اپنے وزراء، الفامرا اور درباریوں کو بہت سے انعامات سے نوازا اور عوام کو بھی کئی ٹیکس معاف کر دی، بہت سے قیدی رہا کر دی۔ یہ انعام و اکرام پا کر مالا قریبی ریاستوں کے سیاحتی دورے پر چلے گئے۔ 2.5-3 ماہ بعد وہ واپس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ کچھ پریشان۔ پوچھا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جان کی امان دی، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ سلامت، مجھے اب کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اب کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں بھائی مالا، پریشانی تو ہے۔ کچھ دن پہلے دربار لگا ہوا تھا، وزراء، امراء، روساک بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ایک ڈھول والے نے لاجواب کر دیا۔ وہ کیسے؟ مالا نے پوچھا۔ اس طرح سے کہ اس نے دربار میں آ کر کہا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، اللہ آپ کی بادشاہی تا قیامت قائم رکھے۔ ہم نے سمجھا کچھ انعام کے لالچ میں ہے، ہم نے وزیر خزانہ کو حکم دیا 80 اشرفیاں دی جائیں، مگر اس نے کہا، بادشاہ سلامت میں انعام آخرات لینے نہیں آیا، چونکہ اب مالک کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کا بہادر المند ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، میرا یہ ڈھول ان چھڑیوں سے آواز دیتا ہے، اب ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ چھڑیوں کے بغیر آواز دے، مدھم ہی ہو۔ میں نے جواب دینے کے لیے ٹائم مانگ لیا تھا، کل آخری روز ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوگا، جواب نہ دیا تو شرمندگی ہوگی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں بادشاہ سلامت، مالا نے اطمینان سے کہا۔ کیا کہا کوئی مسئلہ نہیں؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ اطمینان رکھیں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ مالا نے جانے کی اجازت مانگی اور بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا، وزراء، امراء، روسا درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈھول والا بڑی شان سے چلتا ہوا آیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی مانگی مہلت ختم ہو گئی ہے، میرے سوال کا جواب دیں۔ بادشاہ نے مالا کی طرف دیکھا، مالا ڈھول الفاٹے آئے، زورت سے ہلایا، جس میں دیم دیم کی آوازیں آنے لگیں، گو آوازیں مدھم تھیں۔ ڈھول والا حیرانگی سے مالا کو دیکھ رہا تھا جو معصوم صورت بنائے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب اس شخص کی کار ستانی ہے، ورنہ میرے سوال کا جواب آسان نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا۔ بادشاہ سمیت وزراء، امراء مالا کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بادشاہ نے خلوت میں مالا سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، میں نے بہت دماغ لڑایا مگر بادشاہ سلامت، آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت کر کے خوش ہو، پھر بھی ہمیں بھی کچھ پتہ چلے، بادشاہ نے پوچھا۔ وہ ڈھول میں شہد کی مکھیاں بھر کر لایا تھا، جو ہی ڈھول ہلایا وہ مکھیاں الفاڑ کر ڈھول کے چمڑے سے ٹکرانے لگیں، جس سے آواز آنے لگیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے دربار میں آ کر اعلان کیا کہ مالا کو 1000 سونے کی اشرفی انعام دیتے ہیں اور دربار میں ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ سب نے تالیاں بجا کر مالا کو خراج تحسین پیش کیا۔ مالا انعام کے لیے بیت المال گئے، وزیر خزانہ سے کہا کہ وہ انعام پھر کسی وقت لے جائیں گے۔ اس نے وجہ پوچھی، مالا نے کہا، مجھے شک ہے کہ کوئی چرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کچھ درباریوں میں حاسد بھی ہے۔ مالا رات کو سو رہے تھے، ان کا شک ٹھیک نکلا۔ ایک نقاب پوش ان کے کمرے میں گھس گیا، مالا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا، بتاؤ ملا کہاں ہیں وہ اشرفیاں؟ مالا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کمرے میں 6 پارکھی ہیں، وہ لے جانا مجھے بادشاہ اور دے دے گا، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ نقاب پوش خوش ہو گیا۔ پھر جلدی سے بتاؤ کہاں ہے؟ وہ بولا، بتاتا ہوں، پہلے مجھے ایک خواب کی تعبیر بتاتے جاؤ، ابھی تمہارے آنے سے پہلے خواب دیکھ رہا تھا۔ جلدی بتاؤ، خواب کیا تھا؟ ممکن ہوا تو بتاؤں گا۔ مالا نے گلا صاف کیا اور کہا، وہ ایک تاریک جنگل میں جا رہا تھا، جنگلی جانوروں کا خوف بھی تھا، مگر حیرت کی بات وہ میرے پاس سے گزر رہے تھے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ اچانک میں ایک دلدل میں گر گیا۔ بہت کوشش کی مگر جتنی کوشش کرتا اتنا ہی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا، فہیم الدین، فہیم الدین،
مالا نے بلند آواز میں کہا، مگر افسوس میرا بیٹا آواز نہیں سن رہا تھا، اب اس کی تعبیر بتاؤ اور اشرفیاں لے جاؤ۔ نقاب پوش سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی دیر میں مالا کا بیٹا دروازہ کھول کر اندر آیا اور پوچھا، کیا بات ہے والد محترم؟ اس کی نظر نقاب پوش پر پڑی، اس نے جھپٹ کر اسے پکڑ الف اور اس کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ آخر کار مالا نے اس کی جان چھڑائی اور کہا کہ آسی کو تول کے حوالے کر آؤ۔ جب وہ نقاب پوش لے کر جانے لگا تو مالا نے آواز الگا، بھائی میرے خواب کی تعبیر تو بتاتے جاؤ۔ اس پر اس نے ماڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں چور ہوں، کوئی تعبیر بتانے والا نہیں، سچ ہے جس کا کام اسے ہی ساجھے، آج میری غلطی نے مجھے پکڑ ادا۔ صبح جب ملا نے بادشاہ کو واقعہ سنا تو سب درباریوں کا ہنس ہنس کر بارہ حال ہو گیا۔ بادشاہ نے مالا کو 2000 سونے کی اشرفیاں دینے کا حکم دیا۔ بچوں، کس نے صحیح کہا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجھے۔